السلام علیکم، میں ہوں ارباب جہانگیر، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کے ایک بڑے صحافی کی شہادت ہو گئی۔ کینیا میں ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا۔ ابھی تک ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلایا جا سکا ہے۔ ابھی ان کی میت، ان کا جسد خاکی پاکستان نہیں پہنچ سکا۔ فیملی اس وقت غم سے نڈھال ہے، لیکن ہمارے سیاستدان اس شہادت پر بھی اپنی گندی سیاست سے باز نہیں آ رہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز، جو کہ اس وقت لندن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ موجود ہیں، کل ان کے والد صاحب نے دیوالی کا کیک بھی کاٹا۔ پاکستان کا ایک نامور صحافی شہید کر دیا گیا۔ پورے پاکستان میں سوگ کا سماں تھا۔ تمام پاکستانی اس کی شہادت پر اس کو یاد کر رہے تھے، اور جناب لندن میں صورتحال کیا تھی؟ نواز شریف دیوالی کا کیک کاٹ رہے تھے۔ بہرحال یہ تو کل کی بات تھی۔ اب آج کیا ہوا ہے؟ آج مریم نواز نے ایک آئی ڈی سے کی گئی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس آئی ڈی کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ تھا جناب، جو اس کا نام آ رہا ہوتا ہے سامنے، WAD ویڈ، اور اس پر تصویر لگی ہوئی ہے، پروفائل پکچر مریم نواز کی، اور اس کی کور فوٹو بھی مریم نواز کی ہے۔ پتہ نہیں ہے مریم نواز کا یہ اکاؤنٹ ہے یا پھر کسی اور کے تھرو وہ اس اکاؤنٹ کو رن کر رہی ہیں۔ تو اس اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس کو مریم نواز نے ری ٹویٹ کیا۔ وہ ٹویٹ کیا تھا؟ وہ ٹویٹ یہ تھا کہ یہ اینکر یعنی ارشد شریف صاحب جو کہ اب شہید ہو گئے، ان سے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ میاں نواز شریف کو کہتے تھے، دیکھو کیسے اس نے اپنی ماں کا جب ان کی میت ہوئی تو ان کو پارسل کی صورت میں پاکستان بھیجا گیا، اور کس طرح سے وہ پورا واقعہ ہوا۔ یہ ٹویٹ ایک ایسے وقت پر کیا گیا جب ارشد شریف صاحب کی ابھی شہادت ہو چکی ہے، اور اس ٹویٹ میں پھر یہ کہا گیا کہ اب ارشد شریف خود ایک پارسل کی صورت میں واپس لائے جا رہے ہیں۔ اب چلیں، یہ ٹویٹ اس آئی ڈی نے کر دیا جس کے کوئی فالوور بھی کوئی 15,000 کے قریب ہیں۔ اس کی ریچ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر کے مریم نواز صاحبہ نے، جن کے لاکھوں میں اس وقت فالوورز ہیں، انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا، اور ری ٹویٹ کر کے انہوں نے لکھا کیا؟ انہوں نے لکھا جناب کہ مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا یہ ری ٹویٹ کرنا، یہ جو ان کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے۔ کبھی کوئی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے یا کوئی اور بم حکومت عوام پر گراتی ہے تو وہ ہمیشہ ہی کہتی ہے مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا، میں حکومت کے ساتھ تو نہیں کھڑی، لیکن بہرحال یہ اس کا ریزن یہ ہے۔ تو یہ جو منافقانہ طرز عمل ہوتا ہے، جو ایک مخصوص ان کا اسٹائل ہے، اپنے اس اسٹائل میں انہوں نے ری ٹویٹ کیا اس ٹویٹ کو، اور لکھا کہ مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا یہ سب ری ٹویٹ کرنا اس ٹویٹ کو، لیکن کیا کروں، پورے پاکستان کے لیے اس میں ایک سبق ہے۔ تو اب ان کا یہ ٹویٹ کس جانب اشارہ کر رہا ہے؟ یہ سبق ہے کیا؟ مطلب کہ ارشد شریف کو کسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا ہے؟ مریم نواز کس جانب اشارہ کر رہی ہیں؟ کیا اس ٹویٹ میں ان کی چھپی ہوئی خوشی ظاہر ہو رہی ہے، ان کا اطمینان ظاہر ہو رہا ہے؟ تو اس بات کا کیا کہا جا سکتا ہے اس بات کو کہ کیا مریم نواز قاتلوں سے واقف ہیں؟ کیا ان کو پتہ ہے کہ کس نے ارشد شریف کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور یہ پوری پلاننگ ترتیب دی؟ تو اب آج رات 1 بجے یا 1:30 بجے ارشد شریف صاحب کا جسد خاکی لایا جائے گا۔ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ ایسے وقت میں سامنے آیا جبکہ ابھی ڈیڈ باڈی بھی گھر والوں کو ریسیو نہیں ہوئی ہے۔ ڈیڈ باڈی آنے کے بعد، کل تدفین ہونے کے بعد کس طرح کے مناظر ہوں گے؟ 2 مقامات کے بارے میں ابھی غور کیا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ کہاں پر ادا کرنی ہے، چونکہ بہت بڑا مجمع وہاں پر موجود ہوگا، اور اس صورتحال میں اس طرح کا ٹویٹ آنا جس میں تضحیک کا عنصر بھی شامل ہے، جس میں طنز بھی کیا جا رہا ہے، جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اس طرح کا ٹویٹ، اس کا مطلب اب کیا لیا جائے کہ پورے پاکستان کے لیے اس میں سبق ہے؟ کیا سبق ہے؟ کیا کینیا جانا، وہاں پر اس طرح گولیوں کا نشانہ بننا، اس سے پاکستان کو کچھ سبق ملتا ہے، کسی پاکستانی کو سبق ملتا ہے، یا پھر ایک شخص پر، ایک ایسے انسان پر جو کہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہو، جو حق اور سچ کی آواز اٹھا رہا ہو، اس پر اس کے اپنے وطن کی زمین تنگ کر دینا، جس کے باپ کا تعلق پاکستان کی نیوی سے رہا ہو، جس کا بھائی پاک فوج میں اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا ہو، تو شہیدوں کا وارث اس پر زمین تنگ کر دینا، اور پھر اس کو اس طرح اس کی شہادت کے بعد اس طرح کے ٹویٹس کرنا، اور ٹویٹس کر کے جو فیملی ہے، جو ماں ہیں، جو اہلیہ ہیں، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ کس طرح کی ہماری گندی سیاست ہے؟ یہ کیسے ہمارے حکمران ہیں؟ تو ظاہر ہے بہت سارے سننے والوں کو بھی اس وقت کیا شرم آ رہی ہوگی آپ لوگوں کے، اس طرح کے خاندان ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی کیمپیننگ کا ہم حصہ بنتے ہیں، اور ان لوگوں کو ووٹ دے کر ہم اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ لوگ یہ کرتے ہیں۔ ہم میں سے جب کوئی شہید ہو جائے تو اس کی شہادت پر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، اس کی تضحیک کرتے ہیں، اور پھر اس طرح گفتگو کرتے ہیں کہ جو متعلقہ فیملی، جس کو اس وقت دلاسا دینا چاہیے، اس وقت صبر، اس وقت حوصلہ ان کا بڑھانا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، نہیں، ان کو اس وقت زخم دیے جا رہے ہیں، ان زخموں کو پھر ناخنوں سے کریدا بھی جا رہا ہے اس طرح کے ٹویٹس کر کے۔ اگر آپ چلیں متاثرہ فیملی سے اگر آپ ہمدردی کے 2 بول نہیں بول سکتی تھی تو آپ اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتی ہی نہ۔
آپ کو اگر ریٹویٹ کرنا بھی تھا، یہ آپ کو اندر سے کوئی کچھ کلبلا رہا تھا آپ کے اندر، آپ کو ریٹویٹ کرنا تھا، تو آپ اس کو ریٹویٹ ایسے بھی کرتی ہیں کہ بغیر کچھ لکھے بھی کر سکتی تھیں. یہ لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی کہ پورے پاکستان کے لیے سبق تھا، کیونکہ اس کے بھی 2 الگ الگ معنی نکل سکتے ہیں. ان معنوں پر انشاءاللہ آنے والی کسی ویڈیو میں مزید گفتگو کریں گے. چینل پر اگر آپ لوگ نہیں ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ارشد شریف والے معاملے پر اور دیگر تمام ایشوز پر آپ بھی اپڈیٹڈ رہ سکیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.